ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اس گستاخ مولوی کی زبان بند ہو گئی۔ اب ایک لفظ بھی اس کے منہ سے نہیں نکل رہا تھا۔ تمام جلسے میں کوہرام مچ گیا۔ اشارے سے اس مولوی نے قلم دوات منگایا اور لکھا کہ میں مولانا حامد رضا خان صاحب کی بے ادبی سے توبہ کرتا ہوں۔ اس کے چند لمحوں کے بعد وہ مر گیا۔ اعلیٰ حضرت کو آپ سے بہت محبت تھی اور آپ فرماتے تھے حامد منی و انا من حامد، یعنی حامد مجھ سے ہے اور میں حامد سے ہوں۔ اس جملے میں اعلیٰ حضرت کی ایک کرامت بھی پوشیدہ تھی۔ ڈاکٹر نے مجبوراً بنا بے ہوش کیے آپ کا آپریشن شروع کیا۔ 2-3 گھنٹے تک وہ آپریشن ہوتا رہا اور آپ درست ہوش و حواس کے ساتھ درود شریف کا ورد کرتے رہے اور کسی طرح کے درد و تکلیف تک کا احساس آپ کے چہرے سے نہ ہوا۔ ایک شخص جس پر اتنا خبیث جن سوار تھا کہ وہ آدمی روز رات کو چھتوں کی مڈھیر پر دوڑتا تھا، اس کے گھر والے کافی پریشان تھے کہ کہیں یہ چھت سے گر کر مر نہ جائے۔ محفل اولیاء کے پیارے دوستوں، میں ہوں بلال راز اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حجت الاسلام حضرت مولانا حامد رضا خان، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے بڑے صاحبزادے اور جانشین تھے۔ آپ کی پیدائش ماہ ربیع الاول 1292 ہجری مطابق 1875 عیسوی کو بریلی شریف میں ہوئی۔ عقیقے کے وقت آپ کا نام محمد اور عرفی نام حامد رضا رکھا گیا۔ آپ دنیائے سنیت میں حجت الاسلام کے خطاب سے مشہور ہوئے۔ آپ کے والد ماجد اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے آپ کی تعلیم و تربیت فرمائی اور 19 سال کی عمر میں آپ کو تمام علوم و فنون میں کامل بنا دیا۔ اعلیٰ حضرت کو آپ سے بہت محبت تھی اور آپ فرماتے تھے حامد منی و انا من حامد، یعنی حامد مجھ سے ہے اور میں حامد سے ہوں۔ اس جملے میں اعلیٰ حضرت کی ایک کرامت بھی پوشیدہ تھی، اور آج یہ بات سب کو معلوم ہے کہ اعلیٰ حضرت کی نسل ان کے اسی فرزند حجت الاسلام حضرت مولانا حامد رضا خان علیہ الرحمہ سے چل رہی ہے۔ یہی اعلیٰ حضرت کے جملے انا من حامد کی واضح تشریح ہے۔ آپ نور العارفین حضرت شاہ ابو الحسین احمد نوری ماریروی کے مرید و خلیفہ تھے۔ اس کے علاوہ آپ کے والد ماجد اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بھی آپ کو تمام سلاسل کی خلافت اور تمام علوم و فنون، اوراد و اعمال، اذکار و اشغال کی اجازت سے نوازا۔ حجت الاسلام حضرت حامد رضا خان علیہ الرحمہ کی ذات میں اپنے والد ماجد کی تمام خوبیاں پائی جاتی تھیں۔ آپ کی شخصیت اسلام کی حقانیت کی بولتی تصویر تھی۔ خدا پاک نے آپ کو وہ بے مثال حسن دیا تھا کہ بہت سے غیر مسلم آپ کے چہرہ انور کو دیکھ کر ہی مسلمان ہو گئے۔ آپ کے حسن سے لوگوں کی نگاہیں نہیں ہٹتی تھیں۔ یقیناً آپ اس زمین پر اسلام کی حجت تھے، اس لیے آپ کو حجت الاسلام کہا جاتا ہے۔ آپ ایک بلند پایا خطیب، مایہ ناز ادیب اور بے مثال عالم دین تھے۔ آپ کا حدیث و تفسیر کا درس خاص طور پر مشہور تھا اور عربی ادب میں آپ ایسی منفرد حیثیت کے مالک تھے کہ علماء حرمین نے آپ کی عربی دانی کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے ہندوستان کے آس پاس میں حجت الاسلام جیسا فصیح و بلیغ نہیں دیکھا جسے عربی زبان میں اتنا عبور حاصل ہو۔ مولانا ابو الکلام آزاد نے ایک بار آپ کو کسی موضوع پر مناظرے کا چیلنج کیا اور کہا کہ مناظرہ عربی میں ہوگا۔ آپ نے ان کے چیلنج کو قبول کرتے ہوئے فرمایا کہ ٹھیک ہے، لیکن یہ مناظرہ بے نقطہ عربی میں ہوگا۔ یہ سن کر ابو الکلام آزاد کو بے نقطہ عربی میں مناظرہ کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ اعلیٰ حضرت کی عربی کتاب الدولۃ المکیہ کی اشاعت کے موقع پر اعلیٰ حضرت کے حکم پر آپ نے اسی وقت عربی میں اس کتاب پر تمہید تحریر کر دی، جسے دیکھ کر اعلیٰ حضرت بہت خوش ہوئے اور آپ کو بہت دعائیں دیں۔ اعلیٰ حضرت کو آپ سے یوں بھی بڑی محبت تھی کیونکہ آپ اعلیٰ حضرت کے بازو کی طرح تھے۔ ہر قدم پر آپ اپنے والد کے مددگار، ان کی تحریک کے سب سے بڑے حامی، وکیل اور ان کے سب سے بڑے ساتھی اور حامی تھے۔ ایک بار بہار کے ایک جلسے میں اعلیٰ حضرت کو شرکت کا دعوت نامہ آیا تو اعلیٰ حضرت اپنی مصروفیت کی بنا پر اس میں نہ جا سکے،
لیکن اپنی جگہ اپنے شہزادے حضرت حامد رضا خان کو بھیجا اور ساتھ میں ایک خط تحریر کیا کہ اگرچہ میں اپنی مصروفیت کی بنا پر حاضری سے معذور ہوں، مگر حامد رضا کو بھیج رہا ہوں۔ یہ میرے قائم مقام ہیں، ان کو حامد رضا نہیں احمد رضا ہی کہا جائے۔ اعلیٰ حضرت نے الاستمداد میں اپنے خلفاء کی فہرست حجت الاسلام کے نام سے شروع کی اور آپ کو بڑے پیارے الفاظ سے نوازا۔ امام اہل سنت نے آپ کو اپنا ولی عہد اور جانشین مقرر کیا اور آپ کو اپنی نماز جنازہ پڑھانے کی وصیت کی۔ اعلیٰ حضرت اپنے وصال سے ایک ہفتہ پہلے اپنے پاس مرید ہونے کے لیے آنے والوں کو حجت الاسلام کی طرف بھیج دیتے اور فرماتے کہ حامد رضا کی بیعت میری بیعت ہے، ان کا ہاتھ میرا ہاتھ، ان کا مرید میرا مرید ہے، ان سے بیعت کرو۔ دین متین کی خدمت، ناموس رسالت کی حفاظت، شریعت مطہرہ کی پاسداری، مسلمانوں کے عقائد و اعمال کی اصلاح آپ کی زندگی کا مقصد تھا۔ آپ کے والد ماجد اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے خود آپ کی دینی و علمی خدمات کو سراہا اور آپ پر ناز کیا۔ مسلک اہل سنت والجماعت کی ترویج و اشاعت کے لیے آپ نے بر صغیر کے مختلف شہروں اور قصبوں میں سفر کیے، بدعقیدہ وہابیوں سے مناظرے کیے، سیاست دانوں کے فریب سے مسلمانوں کو نکالا، اس دور میں اٹھنے والی فتنہ پرور شدی تحریک کا بھرپور رد کیا اور اسے کچلنے کے لیے جگہ جگہ تبلیغی دورے کیے اور مسلمانوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کی۔ آپ اپنے آباء و اجداد کے اخلاق کا مکمل نمونہ تھے۔ جب بات کرتے تو مسکراتے، لہجے میں محبت ہوتی، بزرگوں کا احترام کرتے، چھوٹوں پر شفقت کرتے۔ سادات کرام خصوصاً ماریرہ مطہرہ کے مخدوم زادوں کے ادب میں بچ جاتے تھے اور آقاؤں کی طرح ان کا احترام کرتے۔ آپ کی نظریں ہمیشہ نیچی رہتی۔ آپ درود شریف کا کثرت سے ورد کرتے تھے، اکثر نیند کی حالت میں بھی آپ کو درود شریف پڑھتے دیکھا گیا۔ آپ حسن صورت کے ساتھ حسن سیرت کے بھی مالک تھے۔ آپ کا اخلاق نہایت پاکیزہ تھا۔ آپ اپنے والد کی طرح دشمنان اسلام اور گستاخان رسول کے لیے برہنہ شمشیر اور عام مسلمانوں کے لیے پھول سے زیادہ نرم تھے۔ شب برات آتی تو آپ ہر ایک چھوٹے بڑے سے معافی مانگتے، یہاں تک کہ اپنے خادموں اور مریدوں سے بھی فرماتے کہ اگر میری طرف سے کوئی بات ہو گئی ہو تو اسے معاف کر دو، کسی کا حق رہ گیا ہو تو بتا دو۔ آپ اپنے شاگردوں اور مریدوں سے بھی بڑے لطف و کرم سے پیش آتے اور ہر شاگرد یہی سمجھتا کہ آپ سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ آپ نہایت متقی و پرہیزگار اور عبادت گزار تھے۔ علمی و تبلیغی کاموں سے فرصت پاتے تو ذکر الہی اور درود شریف کے ورد میں مصروف ہو جاتے تھے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ آپ کے جسم پر ایک پھوڑا ہو گیا جس کا آپریشن ہونا تھا۔ ڈاکٹر نے آپریشن کے لیے آپ کو بے ہوشی کا ٹیکہ لگانا چاہا تو آپ نے نشے والا ٹیکہ لگوانے سے انکار کر دیا۔ ڈاکٹر نے مجبوراً بنا بے ہوش کیے آپ کا آپریشن شروع کیا۔ 2-3 گھنٹے تک وہ آپریشن ہوتا رہا اور آپ درست ہوش و حواس کے ساتھ درود شریف کا ورد کرتے رہے اور کسی طرح کے درد و تکلیف تک کا احساس آپ کے چہرے سے نہ ہوا۔ ڈاکٹر آپ کی یہ ہمت، استقامت اور تقوی دیکھ کر حیران رہ گیا۔ آپ نے پہلا حج اپنے والد ماجد اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے ساتھ 1323 ہجری مطابق 1905 عیسوی کو کیا۔ یہ حج آپ کا علمی و تحقیقی میدان میں ایک عظیم حج تھا۔ آپ نے اس حج کے دوران اعلیٰ حضرت کی عربی تصنیف الدولۃ المکیہ کو ترتیب دیا، جسے اعلیٰ حضرت نے صرف 8 گھنٹے میں تحریر کیا تھا۔ اعلیٰ حضرت اس کتاب کو لکھ کر اس کے اجزاء آپ کو دیے جاتے اور آپ ان کو صاف کرتے جاتے تھے۔ آپ اس دوران مکہ مکرمہ میں علامہ محمد سعید، مدینہ طیبہ میں علامہ سید احمد برزنجی کے حلقہ درس میں شریک ہوئے۔ وہاں کے اکابر علماء نے آپ کو سندیں عطا کیں۔ آپ نے دوسرا حج 1334 ہجری میں کیا۔ آپ پوری زندگی شریعت مصطفیٰ پر سختی سے عمل کرتے رہے۔ آپ کا کوئی عمل خلاف سنت نہ ہوتا تھا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی آپ کے ہر عمل سے ظاہر ہوتی تھی۔ آپ کے علم و عمل، عبادت و ریاضت، کثرت ذکر و درود، تقوی و پرہیزگاری، عشق رسول و احترام اہل سعادات کی بدولت اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو صاحب کشف و کرامات کیا۔ بہت سے عجیب و غریب واقعات آپ کی ذات سے رونما ہوئے جو بارگاہ خداوندی میں آپ کی مقبولیت کی واضح دلیل ہیں۔ ہم کچھ واقعات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ایک بار حجت الاسلام بنارس تشریف لے گئے۔ وہاں کی مسجد برطلہ میں آپ نے نماز ادا کی اور مسجد میں موجود ایک بزرگ کے مزار پر فاتحہ پڑھنے لگے۔ چند ہی لمحوں میں آپ نے اپنے قدم کو پیچھے ہٹا لیا اور فرمایا کہ یہ قبر اپنی اصلی جگہ پر نہیں ہے۔ مسجد کے لوگوں نے جب اس بات کو سنا تو آپ سے عرض کی، حضرت، مسجد کی ایک صف میں دشواری ہو رہی تھی تو اس مزار کا نشان تھوڑا آگے کھسکا دیا تاکہ صف میں جگہ ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا کرنا درست نہیں، فوراً ہی مزار کے نشان کو اس کی اصلی جگہ پر قائم کرو۔ ایک غیر مسلم جس کی شادی کو برسوں گزر چکے تھے مگر اس کی کوئی اولاد نہ تھی، وہ اپنے تمام پنڈتوں اور گروؤں کے پاس جا چکا تھا مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ آپ کی شہرت سن کر وہ ایک دن آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اولاد کے لیے دعا کی درخواست کی۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ کلمہ پڑھ لو، اس کے 2 جز یعنی حصے ہیں، ایک لا الہ الا اللہ، دوسرا محمد الرسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں جزوں کی برکت سے تمہیں 2 بیٹے دے گا۔ ساتھ ہی ان دونوں بیٹوں کے نام بھی آپ نے پہلے سے رکھ دیے۔ اس شخص نے شرط رکھی کہ ٹھیک ہے، پہلے میری اولاد ہو جائے، اس کے بعد میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ چنانچہ 1 سال کے بعد اس کی یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا اور اس کے چند سال بعد دوسرا لڑکا پیدا ہوا تو وہ اپنے وعدے کے مطابق آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہو کر آپ کا مرید ہو گیا۔ ایک شخص جس پر اتنا خبیث جن سوار تھا کہ وہ آدمی روز رات کو چھتوں کی مڈھیر پر دوڑتا تھا، اس کے گھر والے کافی پریشان تھے کہ کہیں یہ چھت سے گر کر مر نہ جائے۔ حضرت حجت الاسلام کی خدمت میں اسے لایا گیا۔ آپ نے اس کی صحت کے لیے دعا کی۔ آپ کی دعا کی برکت سے اس جن نے توبہ کی اور ہمیشہ کے لیے اس آدمی کا پیچھا چھوڑ کر چلا گیا۔ ایک بار آپ بنارس تشریف لے گئے تو وہاں بہت سے آسیب زدہ اور مریضوں کی بھیڑ جمع ہو گئی۔ آپ نے بھیڑ سے کہا کہ جو آسیب زدہ ہیں ان کا کوئی کپڑا لے کر آؤ۔ آنن فانن میں کپڑوں کا ایک ڈھیر آپ کے آگے لگ گیا۔ آپ نے تمام کپڑوں کو غور سے دیکھا اور ان میں سے چند کپڑوں کو الگ کر کے فرمایا کہ یہ کپڑے جن کے ہیں یہی لوگ اصل مریض ہیں، باقی لوگ آسیب کا شکار نہیں ہیں۔ پھر آپ نے ان کپڑوں پر کچھ پڑا تو چند ہی دنوں میں وہ تمام مریض صحت یاب ہو گئے۔ حضرت علامہ شیخ عبد المعبود جیلانی مکی علیہ الرحمہ، جو کہ مکہ مکرمہ کے ایک جید اہل سعادات عالم دین تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں بریلی میں حجت الاسلام سے ملاقات کر کے دہلی پہنچا۔ دہلی میں جس مکان پر میرا قیام ہوا تو اتفاق سے اس کے برابر میں وہابیوں کا جلسہ ہو رہا تھا۔ تقریر کے دوران ایک وہابی عالم نے کہا کہ مولانا حامد رضا حامد نہیں بلکہ جامد یعنی جمے ہوئے ہیں، معاذ اللہ۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اس گستاخ مولوی کی زبان بند ہو گئی، اب ایک لفظ بھی اس کے منہ سے نہیں نکل رہا تھا۔ تمام جلسے میں کوہرام مچ گیا۔ اشارے سے اس مولوی نے قلم دوات منگایا اور لکھا کہ میں مولانا حامد رضا خان صاحب کی بے ادبی سے توبہ کرتا ہوں۔ اس کے چند لمحوں کے بعد وہ مر گیا۔ حجت الاسلام حضرت مولانا حامد رضا خان علیہ الرحمہ کی 4 صاحبزادیاں اور 2 صاحبزادے مولانا ابراہیم رضا خان جیلانی میاں اور مولانا حماد رضا خان نعمانی میاں تھے، جن سے آپ کا سلسلہ نسب جاری ہوا جو آج تک قائم ہے۔ حضرت حجت الاسلام کے مریدوں کی تعداد لاکھوں میں تھی، جو اس وقت کے پورے ہندوستان میں پھیلی ہوئی تھی۔ آپ کے خلفاء اور شاگردوں میں محدث اعظم پاکستان حضرت علامہ سردار احمد صاحب علیہ الرحمہ سر فہرست تھے۔ ان کے علاوہ مجاہد ملت حضرت علامہ حبیب الرحمان صاحب، حضرت مولانا رفاقت حسین صاحب، حضرت مولانا حشمت علی خان لکھنوی،
حضرت مفتی تقدس علی خان صاحب جیسے بہت سے معتبر علماء کو آپ سے خلافت حاصل ہوئی، جن کی ایک لمبی فہرست ہے۔ آپ کی تصنیف و تالیف میں الصارم الربانی، حاشیہ ملا جلال، مقدمہ الاجازۃ المتینہ، مجموعہ فتاوی بنام فتاوی حامدیہ اور نعتیہ دیوان شامل ہے۔ آپ نعت شریف کے ایک خوش اسلوب اور قادر الکلام شاعر تھے، لیکن آپ کا اکثر کلام ضائع ہو گیا۔ جو کچھ دستیاب ہوا وہ شائع ہو گیا ہے، لیکن وہ بہت کم ہے۔ جب آپ کی زندگی کا آخری سال تھا تو آپ اپنے وصال کی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ زبان ذکر صلاۃ و سلام میں مشغول ہوگی اور روح قرب و وصال کے چھلکتے کیف و سرور کے جام سے محظوظ ہوگی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ 17 جمادی الاول 1362 ہجری مطابق 23 مئی سن 1943 عیسوی کو عین نماز کی حالت میں تشہد کے دوران آپ اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ آپ کی عمر 70 سال ہوئی۔ آپ کی نماز جنازہ آپ کے خلیفہ خاص محدث اعظم پاکستان حضرت علامہ سردار احمد صاحب نے پڑھائی۔ آپ کا مزار شریف خانقاہ رضویہ بریلی شریف یو پی میں اپنے والد ماجد اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی کے مزار کے مغربی پہلو میں زیارت گاہ عالم ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند فرمائے اور آپ کے مزار پر انوار و رحمت کی بارش فرمائے، آمین۔ اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے احباب میں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں۔ جزاک اللہ۔